بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور آپ بیتی کا ذکر ہے۔ سلسلہ وہی ہے باتیں میڈیا کی، اور یہ آپ بیتی جو منتشر یادیں کے نام سے شائع ہوئی ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں نور الحسن جعفری۔ نور الحسن جعفری بیوروکریٹ تھے اور اپنے زمانے کے ایک اہم بیوروکریٹ تھے، مگر ان کا تعلق ادب اور شاعری اور ثقافت ان ساری چیزوں سے رہا ہے۔ عطا جعفری ان کی بیگم تھیں اور وہ خود ایک مشہور شاعرہ تھیں۔ بہرحال اپنی اس آپ بیتی منتشر یادوں میں انہوں نے اپنے شروع کے زمانے سے لے کر کافی آگے تک کی کہانی اور اہم واقعات بیان کیے ہیں۔ جعفری صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی اصل تربیت جو ہوئی بیوروکریسی میں، اور اس سے پہلے بھی ان کے خاندان کے حوالے سے سارا ہے، وہ خان شجاعت علی صدیقی تھے جو آڈیٹر جنرل تھے پاکستان کے، اور ایک بڑے ماہر مالیات تھے۔ ان کے زمانے میں ہوئی۔ پھر محمد شعیب صاحب ایک وزیر خزانہ بن گئے تھے، یاد ہوگا پاکستان کے ابتدائی دنوں میں، اور پھر ایوب خان کے زمانے میں بھی وہ کافی آگے رہے۔ اور پھر غلام اسحاق خان، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے میری جو ہے تربیت کی۔ جعفری صاحب ایک نہایت دیانتدار اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے مالک بیوروکریٹ سمجھے جاتے تھے، اور بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ جعفری صاحب نے اپنی کتاب میں بے شمار اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے، ادیبوں کا، مصوروں کا، خاص طور پہ صادقین کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری تھے اور منگلہ ڈیم پر کی تعمیر کے بعد وہاں ایک میورل تیار کیا جا رہا تھا، صادقین کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تو بحیثیت اس کے نگراں کے اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اور جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں وہ میورل بنایا جا رہا ہے وہاں سیڑھیاں پڑی ہیں، گھوڑیاں پڑی ہیں، رنگ کے ڈبے بکھرے پڑے ہیں، برش پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں۔ خود صادقین اس وقت موجود نہیں تھے۔ صادقین کے بھائی جو ریڈیو پاکستان میں ہوا کرتے تھے، ان سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ تو بہرحال جب یہ گئے تو انہیں اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے وہاں صفائی ستھرائی کرنے والے اور دیگر نگراں اشخاص سے پوچھا کہ یہ اتنی بے ترتیبی کیوں ہے یہاں صفائی ستھرائی۔ انہوں نے کہا صادقین صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ یہاں ان کی کسی چیز کو ان کی اجازت کے بغیر نہ چھوا جائے۔ بہرحال پھر صادقین صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی، اور ان کی بیگم عطا جعفری بھی ان کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے پوچھا ان کی بیگم سے کہ یہ آپ کو کیسے لگ رہی ہیں جو چیزیں میں نے یہاں لکھی ہیں، جو خطاطی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہیں، تو مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ ذرا اس قسم کے آدمی تھے کہ وہ اپنی تعریف سننے کے مشتاق رہا کرتے تھے، اور ان کو کچھ اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ ہاں اچھی ہیں، ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال یہ صادقین کا ذکر تھا۔ مختار مسعود جو ایک مشہور بیوروکریٹ لیکن بہت اچھے ادیب تھے، بڑی اچھی کتابیں ان کا بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ نثار عزیز بٹ ان کے دوست ہوا کرتے تھے، ان کا انہوں نے بہت ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر غلام اسحاق خان تھے، اور وہ چونکہ سیکریٹری تھے اسٹیبلشمنٹ کے، تو غلام اسحاق صاحب سے ان کی بے حد اور ان پر شفقت تھی، اور ان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اور غلام اسحاق صاحب نے ان کی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا غلام اسحاق خان نے سے، اور بعد میں خیر غلام اسحاق خان صدر بھی بن گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران غلام اسحاق صاحب سے پھر وہ شعبہ لے کر
چشتی صاحب کو دے دیا گیا، جو جنرل چشتی ہوتے تھے، لیکن ان سے ان کی کوئی خاص انسیت اور بے تکلفی نہیں ہو سکی، اور وہ پھر کہہ رہے ہیں اس دوران یہ ہوا کہ صدر ضیاء سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد جب چشتی صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا اور جنرل ضیاء نے اسٹیبلشمنٹ کا خود چارج سنبھال لیا، تو انہوں نے اس وقت کسی فائل پر لکھا کہ پلیز اسپیک، اور وہ فائل پتہ نہیں کہاں دبی رہی اور کیا ہوا، اور دبی ہونے کے بعد جب ان کو ملی تو انہوں نے بہت کوشش کی، کئی بار ان کے ملٹری سیکریٹری کو فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں صدر صاحب سے، تو انہوں نے ٹائم نہیں دیا اور ٹالتے گئے، اور وہ تو جب ملاقات ہوئی صدر ضیاء سے نور الحسن جعفری صاحب کی، تو صدر نے ذرا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فائل 1.5 مہینے پہلے میں نے اس پہ لکھا تھا پلیز اسپیک، تو آپ اب آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لاتعداد کوششیں کی، اور میں نے آپ کے پرائیویٹ سیکریٹری کو، ملٹری سیکریٹری کو جب بھی کہا کہ ملنا ہے، انہوں نے کہا وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ شام کو کرتے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے سیکریٹری سے کہا صدر صاحب نے کہ ان کو شام کا وقت دے دیں، اور ان سے پھر شام کو ان سے ملاقات ہوا کریے، اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میری کافی ان سے ملاقات ہوئی۔ صدر ضیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے حد صبر و تحمل والے شخص تھے، اور مروت جو تھی ان کے مزاج کا ایک لازمی حصہ تھا، بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی میں وہ پھر اپنی مثال آپ تھے بالکل، یعنی صدر ضیاء کی انہوں نے اس طریقے کی تعریف کی ہے۔ شعیب صاحب کے بارے میں تو پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ شعیب صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے، اور یہ تقریباً ان کے گھر کے ایک فرد کی حیثیت ان کی تھی، تو یہ ان کے بارے میں ان کا ذکر ہے۔ مختار مسعود کو جیسے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طرح کے ادیب تھے اور کیسی کتابیں لکھی، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ علم کی گہرائی اور گہرائی جتنی مختار مسعود کے پاس تھی وہ میں نے بہت کم دیکھی، اور ان کی یادداشت غضب کی تھی، اور ان کا انداز گفتگو بھی بہت دلچسپ تھا، اور ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ترتیب تھی، ایک سلیقہ تھا۔ بہرحال یہ نور الحسن جعفری کی کتاب کا ایک مختصر تعارف ہے، اور ان کی آپ بیتی کا اس کا نام ہے منتشر یادیں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی دوسری کتاب، کسی دوسری اچھی سی دلچسپ شاعری اور کسی اچھی سی یاد کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔